یہ ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر ہے۔ محمد طارق اپڈیٹ کے ساتھ۔ مقبوضہ وادی میں بھارتی پابندیوں کا آج 49واں روز ہے۔ 5 اگست سے لاک ڈاؤن ہے۔ چپے چپے پر بھارتی فوج تعینات ہے۔ ضلع پلوامہ کے چندگام علاقے میں بھارتی دہشت گرد فوج کے ہاتھوں تشدد کا نشانہ بننے والا ایک معصوم نوجوان یاور احمد بٹ دم توڑ بیٹھا ہے۔ اسے مقامی فوجی کیمپ پر طلب کیا گیا تھا۔ اسے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں کس قدر ظلم کی انتہا ہے۔ میروائز عمر فاروق کی سربراہی میں قائم حریت فورم نے بھارتی ذرائع ابلاغ میں شائع ہونے والی اس خبر کی سختی سے تردید کی ہے کہ میروائز نے اپنی رہائی کے لیے سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہ لینے کے کسی معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اخبار سنڈے گارڈین نے لکھا ہے کہ قابض انتظامیہ نے سید علی گیلانی اور میروائز عمر فاروق پر بھی بدنامی زمانہ قانون پبلک سیفٹی ایکٹ عائد کر دیا ہے۔ انڈین امریکن مسلم کونسل کے زیر اہتمام آج امریکی شہر ہوسٹن میں نریندر مودی کے خلاف بڑا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ کشمیری سکھ اور انسانی حقوق کی دوسری تنظیمیں پہلے ہی بڑے پیمانے پر مودی کے خلاف مظاہرہ اور احتجاج کر رہی ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی صحافی نے وادی کی تصویر دنیا کو دکھا دی ہے۔ سینئر صحافی وجایتا سنگھ نے سوشل میڈیا کی ویب سائٹ ٹویٹر پر چند تصویریں شیئر کیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ قابض بھارتی فوج اور مودی حکومت کی وجہ سے مقبوضہ وادی میں کیا صورتحال ہے۔ جناب عمران خان کی طرف سے کشمیریوں کی آواز دنیا تک پہنچانے کا مشن شروع۔ نیو یارک میں کشمیر اسٹڈی گروپ کے بانی فاروق کاٹھواری سے ملاقات کر کے مودی حکومت کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کرنے کی تلقین کی ہے۔ جناب عمران خان 27 ستمبر کو کشمیر کا مقدمہ پیش کریں گے۔ خبریں ختم ہوئی۔ دنیا بھر کے دارالحکومتوں اور اہم شہروں میں مقبوضہ ریاست میں قابض بھارتی فوج کی دہشت گردی کے خلاف اور مظلوم کشمیریوں کے حق میں ریلیوں اور احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ ایسے ہی ایک احتجاج اقوام متحدہ کی کونسل برائے انسانی حقوق کے 42ویں اجلاس کے موقع پر بھی سامنے آیا ہے۔ اقوام متحدہ کی کونسل برائے انسانی حقوق جنیوا میں بروکن چیئر پر پاکستانی کشمیری و سکھ کمیونٹی کے مشترکہ تعاون سے ایک پرامن احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ اس موقع پر مظاہرے میں شامل چیئرمین اوورسیز پاکستان بلوچ یونٹی ڈاکٹر جمعہ خان بلوچ نے بھارتی بربریت کو بے نقاب کرتے ہوئے کہا، ہمارا فرض بنتا ہے کہ کشمیریوں کے لیے آواز اٹھائے اور ان کے لیے ایمبیسیڈر بنے۔ بے جا ایک جیل خانہ بنا دیا گیا ہے، اس کے کرفیو ہٹایا جائے۔ ہم اقوام متحدہ سے یہ پرزور مطالبہ کرتے ہیں تو فی الفور اس کرفیو کو اٹھایا جائے۔ آپ کب تک خاموش رہیں گے؟ کیا آپ اس دن کا انتظار کر رہے ہیں جب کشمیر کے بچوں کی آہیں اور سسکیاں یونائیٹڈ نیشنز کے حال میں سنی جائیں گی؟ میں خود بھی کشمیری ہوں تو ہمیں ایک ہی چیز چاہیے، وہ آزادی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج پوری دنیا میں تنازع کشمیر کے حال میں بھارتی ہردرمی کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور اگر آج عالمی برادری اس مسئلے کے پرامن حل میں ناکام رہی تو یہ مجرمانہ غفلت ہوگی اور اس کا خمیازہ پوری دنیا کو بھگتنا پڑے گا۔